بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدی تو چلا نا ہمیں، الصراط راستے پر، المستقیم جو سیدھا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری اور ہم سب کی ضرورت اور ہم سب کے لیے بہت امپورٹنٹ دعا جو ہماری زندگی کا سب سے لازمی حصہ ہونا چاہیے، وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ہمیں سکھا رہے ہیں۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ ہم صحت بھی مانگتے ہیں، ہم زندگی بھی مانگتے ہیں، ہم خوشیاں بھی مانگتے ہیں، سب کچھ، لیکن ان ساری کی ساری ضرورتوں سے بڑھ کر جو چیز ہمارے لیے ضروری ہے وہ ہے ہدایت، وہ ہے سیدھا راستہ، وہ ہے صحیح سمجھ، وہ ہے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی تمیز۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے رب سے مانگنا ہے، بہت مانگنا ہے، ہمیشہ مانگنا ہے، کیونکہ ہدایت مانگتے رہنا ہی بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ میں ایک اور جو ہے بہت تفصیل سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی 3 آڈیوز جو ہے وہ اس ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ، ظاہر نظر آنے والی چھوٹی سی آیت مبارکہ کی 3 آڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تفسیر کی۔ لیکن میں اس کے بعد وہ سننے کے بعد میرے ذہن میں تھا کہ میں اس کے بارے میں کیا بولوں گی، لیکن ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ہم لوگ بعض اوقات، آج میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے، نیٹ اور ہر چیز اتنی زیادہ اویلیبل ہے، جتنی زیادہ اویلیبل ہے اتنا ہی پرابلمس بھی کھڑی کر رہی ہے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو عام طبقہ ہے، یہ جو ہم مدرسے میں بھی بہت بہت زیادہ تفصیل سے نہیں پڑھے ہوئے، ہماری طرح نارمل تھوڑا بہت پڑھا ہے، تو ایسے لوگ بھی کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، کبھی کوئی سننا چاہتے ہیں، اچھی باتیں سن کے ان پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ایک عالم جو ہے، ایک مولانا صاحب ہیں، اور ایک جو ہے یوٹیوبر یا ایک دانشور بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ایک بات کر رہے ہیں، ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں اور اتنے دلائل دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ ہی صحیح ہے، یہی بات صحیح ہے، جبکہ دوسری طرف ہم جب کوئی اور کھولیں گے تو وہ بالکل اس کے اپوزٹ بات کر رہے ہوں گے۔ تو ایسی صورت میں ہم بہت گھبرا جاتے ہیں کہ یا اللہ کون صحیح ہے ان میں سے؟ ایک کہہ رہا ہے رفع یدین کرنا چاہیے، ایک کہہ رہا ہے نہیں کرنا چاہیے، ایک کہہ رہا ہے ضالین پڑھو، ایک کہہ رہا ہے ضالین پڑھو، ہم کس کی بات مانیں؟ ایسے موقع کے لیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ آیت ہمارے لیے کیسے ربط پیدا کرتی ہے، کہ ایسے موقع پہ ہم نے ایک کام کرنا ہے، صرف ہم نے اپنے رب کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کر دینا ہے، یا اللہ ہم تو سیدھا سیدھا دین سیکھنا چاہتے تھے، ہم اس پہ عمل کر کے زندگی کو آپ کو راضی کرنا چاہتے تھے، لیکن ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، ایک بندہ ایک بات کہہ رہا ہے، دوسرا دوسرا کہہ رہا ہے، ہم کس کے راستے پہ چلیں؟ تو ہم کیا کریں اس وقت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ، جس طرح اپنی اولاد کی خوشیاں مانگتے ہیں، اولاد کی صحت مانگتے ہیں، جس طرح اپنے لیے کاروبار میں برکت مانگتے ہیں، اپنی زندگی اور خوشیاں مانگتے ہیں، اس طرح ہم اللہ سے مانگیں، اس سے بھی زیادہ مانگیں، تڑپ تڑپ کے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ جی ڈیفینیشن کرنی تھی، اہدی کا مطلب ہے تو چلا، امر کا صیغہ ہے، اللہ کو دعائیہ امر کے الفاظ میں دعا اور ریکویسٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، نا جمع کا صیغہ ہے، جمع متکلم کا، ہمیں، اے اللہ تو چلا ہمیں الصراط، اس راستے پر۔ اب صراط کا مطلب تو راستہ ہوتا ہے، لیکن الف لام بن گیا خاص راستے پر، المستقیم جو بہت سیدھا ہو۔ اور اس صراط اور مستقیم اور اہدی، ان سارے کے بارے میں بہت تفصیل سے آپ نے سن لی ہے۔ تو بہرحال ایسے موقع پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے یا اللہ تو جانتا ہے صحیح کیا ہے، تو جانتا ہے حق بات کیا ہے، تو کیا کر کے ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ صرف دعا کریں دل کی گہرائیوں سے، اس کے بعد کیا کریں؟ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز آپ کے دل میں ذہن میں ڈالی ہے کہ ان دونوں میں سے، ان دونوں عالموں میں سے، ان دونوں فرقوں میں سے، ان دونوں میں سے کون صحیح کہہ رہا ہے، ان میں سے جہاں آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے اسی بات کو پہ عمل کر لیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں میری پیاری بہنوں، ہم سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن یہ بالکل نہیں پوچھے گا کہ آپ کو رفع یدین کرنے سے، مثلا میرے منہ پہ یہی لفظ آ رہا ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن کوئی بھی چیز مسئلوں کے اندر جو اختلافات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ وہاں یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے اس کو اس طریقے سے کیا، یہ اس عالم کو مانا یا اس کو مانا، اس جماعت اس بریلویت کو مان رہے تھے یا دیوبندی کو پسند کرتے تھے، شیعت میں تھے، کیا کچھ تم کر رہے تھے، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، تم نے قرآن سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا، اس پہ عمل کیا ہے کہ نہیں کیا، تم نے روزہ حج زکوٰۃ ادا کیا ہے کہ نہیں کیا، تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں ٹھہرا دیا، میرے ساتھ کسی کو میرا نائب تو نہیں بنا دیا،
کسی کو میرا سفارشی بنا کے مجھ سے بھی آگے تو نہیں پہنچا دیا، میرے احکامات کے مقابلے میں کسی اور کو ترجیح تو نہیں دی، میری مان کے چلے ہو یا اپنی مانی ہے، جنت لینی تھی یا نہیں لینی تھی، اعمال کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں، صبر شکر کیا ہے یا نہیں کیا، یہ سب پوچھیں گے ہم سے، کوئی سوال نہیں ہوگا۔ ان اختلافی مسائل سے اپنے آپ کو نکال دیں، اور کبھی پھر بھی پریشان ہو جائیں ان چیزوں میں، بحثوں میں بالکل وقت ضائع نہ کریں۔ آج ہم مسلمان اپنی ساری کی ساری انرجی صرف اس بات میں ویسٹ کر رہے ہیں کہ کیا صحیح ہے، وہ صحیح ہے، وہ غلط ہے، وہ فلاں جماعت کا ہے، فلاں جماعت کا ہے۔ اتنی انرجی اگر ہم لوگ اپنے اپنے مذہب کو سمجھنے میں، اس کے مسائل کی ریسرچ کرنے پہ، اس کے مطابق عمل کرنے پہ لگا دیتے تو ہمارا مذہب آج بہت زیادہ عروج پہ ہوتا ہے۔ عروج تو ہمارے اسلام کو حاصل ہے، لیکن بظاہر دنیا کے اعتبار سے بھی جو عروج صحابہ کرام کے دور میں ملا تھا، اس کو تبا تابعین کے دور میں ملا تھا، وہ عروج ہمیں آج بھی نصیب ہوتا ہے۔ لیکن آج کیا ہے کہ ہم جو اصل ہے، جو مقصد ہے ہماری زندگی کا، جو ہمارے دین کی دعوت ہے، اس سب کو چھوڑ کے ہم لوگ باقی جن چیزوں کا اتنا خاص نہ کوئی مقصد ہے، نہ ہماری ذمہ داری ہے ہر ایک انسان کو ہدایت دینا، اس کو صحیح بتانا، صحیح سکھانا۔ ایسے مسئلے میں ہم اتنا صحیح سکھانے لگتے ہیں دوسرے کو کہ دوسرا بھی پاگل ہو جاتا ہے کہ یہ یار یہ تو بہت زیادہ میرے پیچھے پڑ گیا، یہ اچھا آپ اس فرقے میں، اس بات میں اس طریقے سے چلیں گے، یہ تو بہت غلط ہے، یہ تو اب بہت گمراہ ہو گئے، یہ تو اب بالکل دین سے ہی نکل گئے۔ نہیں میری بہنوں، ایسا ہم نے نہیں کرنا، ہم نے اس ٹینشن سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو اللہ پاک ہے، ہمارے پاس تو سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کی آیت مبارکہ ہے، جس کے اندر ہم اللہ سے کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راستے پہ۔ میں کہیں بھٹکنے لگوں، کوئی غلط آڈیو ویڈیو سن کے میں اس کی طرف چلی جاؤں، جو فرقہ، جو بات جو غلط ہے، جو نظریہ غلط ہے، جو عقیدہ غلط ہے، میں اس کی طرف جانے لگوں تو مجھے پکڑ کے، تو مجھے کھینچ کے ایک تیر کی طرح مجھے سیدھا کر کے صحیح راستے کر لے کر آ جاؤ، پھر میں صحیح راستے کے اوپر قائم بھی رہوں، ثابت قدم بھی رہیں، اس کے مطابق کوشش بھی کریں، لیکن مانگتے رہیں، ہر وقت مانگتے رہیں، تہجد میں، ہر نماز کے بعد، چلتے پھرتے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ، یا اللہ سیدھا راستہ۔ تو وہ ضرور ہماری بات مانے گا، ہمیں سیدھا راستہ دکھائے گا، اور اس کے مطابق ہماری زندگی سنوار دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر آیت، ہر لفظ، ہر ایک چیز کو پہ عمل کر کے سننے کی، سمجھنے کی، اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔